جی اسی کا ذکر کر رہا تھا. شہباز شریف چھڑا کے لائے بریگیڈیئر نیاز کے ذریعے اور جنرل ندیم تاج ندیم کے ذریعے. شہباز شریف اس کو لے کے آئے. حالانکہ جنرل عبداللہ تو کہتے تھے جناب علی یہ تو ہی از ناٹ وٹ ہی از. مجھے آج بھی انگریزی کا یہ لفظ زبانی یاد ہے. خادمین ارمین شریف نے کہا مشرف کو مسٹر مشرف ہی از ناٹ وٹ ہی از، اور مجھے افسوس ہوا کہ ہی نیور بیہیو لائک اے پرائم منسٹر. سر ان کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ انتقام پہ کیوں اترے ہیں؟ جب یہ مودی کو اور جندال کو گھر 1 to 1 ملائیں تو اس میں کوئی بات. میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. آج میں نے کل فیصلہ بات نہیں کہی، پتہ نہیں آج لاہور میں کہی ہے کہ نہیں یا کل کراچی، کہ اجمل قصاب کا فتح ایڈریس نواز شریف صاحب نے رائٹر کو دیا. اجمل 3 دفعہ میں الزام لگاتا ہوں، تردید کریں، یہ تردید کریں، 2 دفعہ لگاتا ہوں کہ اجمل قصاب کا رائٹر کو ایڈریس نواز شریف صاحب نے دیا. اور یہ جس سیاست پہ لگے ہوئے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بغیر یہ ملک چل ہی نہیں سکتا. ہمارے بغیر تو یہ ملک چلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہمارے بغیر تو یہ ملک جو ہے وہ ادھورا ہے جناب علی. تباہی ہوگی، بربادی ہوگی. جتنا پیسہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، آپ یقین جانیں اگر یہ پیسہ واپس عمران خان لانے میں کامیاب ہو جائے تو اس پاکستان میں کم از کم آٹے کا ریٹ تو 100-200 روپے اور گر جائے گا. فضل الرحمان صاحب کا غفور حیدری صاحب نے اعتراف کر لیا تو ختم ہے. میرا پیر بھائی ہے. فضل الرحمان کو میں زیادہ ریگ مال نہیں لگانا چاہتا. غفور حیدری صاحب نے اعتراف کر لیا کہ ہم ملے ہیں، بات ختم ہو گئی. وہ ملنے میں جرم کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں. فخر کی بات ہے جی. مجھے کہتے ہیں میں ترجمان ہوں. ہاں میں ترجمان ہوں، اس عظیم فوج کا ترجمان ہوں جو ٹڈی دل میں کھڑی ہوتی ہے، جو سیلاب میں کھڑی ہوتی ہے، جو نالے آپ کے صاف کرتی ہے، جو باشا ڈیم میں کھڑی ہوتی ہے، جو فاٹا کی شمولیت میں کھڑی ہوتی ہے، فینسنگ میں کھڑی ہوتی ہے، جو آپ کے ساتھ صرف اسی میں نہیں ML1 پہ جس کا بڑا رول ہے. میں اس کا ترجمان ہوں. میں کسی را کا یا مودی کا یا جندال کا، اور میں اس پاک فوج کے ساتھ اس وطن پہ وقت آیا تو میں وہ سیاستدان نہیں ہوں تھکا ہوا جس کے رنگ پسٹن بیٹھے ہیں. میں کورونا سے نکلا ہوں، صحتی طور پر اللہ نے مجھے نئی زندگی آپ کے لیے دی ہے. میں اس عظیم فوج کے ساتھ شانہ بشانہ اپنی رائفل اور اپنے کارتوس سے انڈیا کے مقابلے کے لیے سرحد پہ جاؤں گا. آپ کی طرح نہیں ہوں، آپ کی طرح بزدل لوگ نہیں ہیں کہ کرش انڈیا لکھ کر تو مری کی طرف آپ جاتے ہیں. بارڈر کی طرف جائیں گے اس پاکستان کو بچانے کے لیے، اور پاک فوج کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. اور اس میں فخر میرا کوئی سیاست میں بڑا رول نہیں. انہوں نے مجھے مجبور کیا. اگر انہوں نے مجھے مجبور کیا تو میں جا رہا ہوں کراچی، پھر میں کوئٹہ بھی جا رہا ہوں، پھر میں ملتان بھی جا رہا ہوں، پھر میں بھاولپور بھی جا رہا ہوں، اور پھر میں پشاور بھی جا رہا ہوں. ایسی کی تیسی تمہاری. تم نے مذاق سمجھ لیا ہے، تم نے مذاق سمجھ لیا. جو آتا ہے منہ میں وہ کہتے رہتے ہو. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف 1 سال سے رابطے میں تھے کہ کوئی درمیانی NRO مل جائے. عمران خان نے نہیں دیا. مریم صاحبہ 10 مہینے سے ان کے ٹویٹر میں زنگ پڑا ہوا تھا، کیڑے پڑے ہوئے تھے ان کے ٹویٹر میں. ان کو سگنل ہی نہیں مل رہے تھے. جب ان کو پتہ لگ گیا کہ میرا لندن جانا مشکل ہے، نہیں بلکہ ناممکن ہے. دیکھیں میں نے نواز شریف کو لندن جانے کے لیے ووٹ دیا، جائے. مجھے نہیں یقین تھا کہ اس طرح وہ فوج کو للکارے گا. اب جب مریم کا وقت آیا تو ساری کیبنٹ نے یونانیمسلی کہا کہ نہیں الاؤ ہوگا. آج آپ انڈین ٹی وی دیکھیں کہ وہاں کون بنا ہوا ہے جی ان کا پسندیدہ جو فنکار جو ہے وہ نواز شریف بنا ہوا ہے. اور رگیدہ کس کو جا رہا ہے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ کو رگیدہ جا رہا ہے، چین کو رگیدہ جا رہا ہے. یہ انٹرنیشنل سازش کا حصہ ہے کہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پاکستان سی پیک کا جو مسئلہ کرنے جا رہا ہے، جس میں گلگت بلتستان ہمارا مین ہب ہے، مین مرکز ثقل ہے، اس کے لیے فیصلے یونانیمس ہیں سب کے. اور پھر مجھے افسوس ہے آج ایک صاحب نے جس شخص نے پریس کانفرنس کی میرے خلاف، میں نے ایک بات کی ہے زبیر نے کی نہیں تھی. 36-38 سال سے زبیر کی کوئی ملاقات ہے تو وہ ڈیٹ بتائے ٹی وی پہ. چھوڑے پرے میں کبھی 4-5 گریڈ کے لیڈر سے بات نہیں کرتا. میں ہمیشہ نمبر 1 سے دوستی رکھتا ہوں اور نمبر 1 سے لڑتا ہوں. کبھی میں نے نچلے گریڈوں میں لڑائی نہیں کی. اور جہاں مشرف صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں باجوہ صاحب کی بات کر رہا ہوں. جہاں باجوہ صاحب بیٹھے تھے وہاں میں بھی بیٹھا ہوا تھا، یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے کونے میں. کوئی بات کسی نے نہیں کہا کہ ذرا تشریف لائے نا. باجوہ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ تشریف لائے، میں بڑا اداس ہوں. وہ پنجابی کی ایک فلم ہے جس میں کہتے ہیں مینوں کچھ آکھو مینوں آنکھیں لگن دا شوق ہے.
سو یہ اپنی ایسی دکان چمکا رہے ہیں. اب میں اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ملاقاتوں کی باتوں کو، بس ہو گیا جو اتنا ہو گیا. لیکن اگر کسی شخص نے اب اس کو اچھالا تو میں وارننگ دیتا ہوں کہ میں ان تینوں شہروں میں اپنا ریلوے وزٹ پہ جا رہا ہوں، پھر میں آپ کو جواب دوں گا. پھر کسی کو گلہ نہیں ہونا چاہیے، پھر کوئی نہ کہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میں ایک ایک کپڑے پکڑ کے ٹانگ دوں گا، پوسٹ مارٹم کر دوں گا ان لوگوں کا جو اس ملک کے لیڈر بنے ہوئے. اداروں کی ساکھ کو ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، آپ بے فکر ہیں. ادارے ادارے ہیں، یہ ہیں، یہ ادارے نہیں بن سکتے، اور اداروں کی ساکھ کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. میں 11 پارٹیوں کو لمبا لیٹ کر دوں گا اور وہ چھتر پریڈ کروں گا ایسی سیاسی. یہ نہ سمجھیں کہ کوئی دوسری چھتر پریڈ کہ یاد رکھیں گے. یہ کیا ہے ایسے انہوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے قوم کو بے وقوف. سیاست سب کی ہے جی ٹی وی میں، تو مجھ سے بڑی پھر ٹی وی میں کسی کی سیاست نہیں ہے. ایک پریس کانفرنس چھوڑ کے 10 کرے، میں روز نہیں تو دوسرے دن ان کو جواب ضرور دوں گا. میں اتنا فارغ نہیں ہوں جتنے یہ فارغ ہیں، کیونکہ ان کا تو پروفیشن ہی پالیٹکس ہے. ان کو تو اور کچھ سجائی نہیں دے رہا. ان کو سجائی دے رہا ہے کہ اگر عمران خان مارچ میں اپنے انتخابات سینٹ کے جیت گیا تو پھر ہم کیا کریں گے. پھر یہ کیا کریں گے آپ مجھے بتائیں. یہ جو بڑے چیمپئن بنے پھر رہے ہیں، یہ لڑائی اب آج کے دور کی. میں کراچی اگر کریں گے تو ایم کیو ایم بھی میرے ساتھ ہوگی. پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا، لیکن غریب آدمی میرے ساتھ ہوگا کراچی میں، ملتان میں بھی، بھاولپور میں بھی، پنڈی میں بھی. اگلے ہی دن کروں گا، اور ساری قوم دیکھ لے کہ یہ کروڑوں اور اربوں روپے سے چلانے والی تحریک کے ساتھ کتنے اور فقیر اور درویش آدمی کے ساتھ کتنے ہیں. ساری قوم کو پتہ لگ جائے گا. دیکھیں میں تو اس میٹنگ میں نہیں تھا. میں اب یہ میٹنگ ختم کرنا چاہتا ہوں. 1 ہفتے سے میٹنگ لگی ہے، مجھے اور بھی بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں، مجھے اور بھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں، کیونکہ یہ اب اے پی سی بن گئی ہے. میں تو اس کو اے بی سی کہتا ہوں، اور اے بی سی کو چوسنی میں نہیں دینی ہے. اور بلاول صاحب نے جو کہا کہ میں اس میٹنگ، یہ نہیں کہا اس نے کہ میں نہیں جایا کروں گا. نیشنل سیکیورٹی، اور نیشنل سیکیورٹی ہم سے زیادہ کب جانتے ہیں بلاول صاحب؟ آپ پیدا نہیں ہوئے تھے ہم نیشنل سیکیورٹی کو جانتے ہیں. ہم نوابزادہ نصر اللہ کے ساتھ لیڈ کر رہے تھے لندن اور امریکہ میں. بعد میں امریکہ نے میرا فضائی حدود سے گزرنا منع کر دیا. آپ کہاں نیشنل سیکیورٹی کو جانتے ہیں؟ اپنی والدہ محترمہ سے پوچھو شیخ رشید کون ہے. بلاول ذوالفقار علی بھٹو سے پوچھو. اگر کراچی میں کتاب مل گئی تو میں نے آج پنڈی میں کہا ہے، وہ جو سپریم کورٹ میں پیش ہوئی تھی جس میں بھٹو نے کہا تھا کہ اس کو خریدو ہر قیمت پہ شیخ رشید کو، ذوالفقار علی بھٹو نے یا اس کو ختم کرو، وہ میں ود ثبوت ڈاکومنٹ دوں گا. آج کتاب ملی نہیں، ورنہ کل یا پرسوں کراچی میں دوں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے لکھا کہ شیخ رشید کو یا ہر قیمت پر خریدو یا اس کو ختم کرو. میں آواز ہوں، کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح. میں آپ کو لے بیٹھوں گا، میں آپ کی جڑوں میں بیٹھ جاؤں گا، میں آپ کی سیاست کو نیست و نابود کر دوں گا. انشاءاللہ تعالی آپ پچھتائیں گے کہ آپ نے کس شخص سے ٹکر لی ہے. دیکھیں پاکستان کو ادارے چلا رہے ہیں اور حکومت کے ساتھ ہیں ادارے. قمر جاوید باجوہ صاحب نے بڑی کھل کر بات کی کہ جو بھی الیکٹڈ حکومت ہوگی ہم اس کے ساتھ ہوں گے. بات ختم ہوگی. اس نے کہا کل آپ ہوں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. آج عمران خان ہے، وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. اس نے تو کوئی بات لگی لپٹی نہیں کی، اسٹریٹ وے بات کی ہے. وہ سیدھی سادھی اس نے بات کی ہے کہ آج عمران خان کی حکومت ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں. کل اگر آپ کی حکومت ہوئی تو ادارے آپ کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ ہم نے اداروں کا کام ہے کہ وہ سول ایڈمنسٹریشن اور سول حکومت کو لبیک. دیکھیں شہباز شریف، دیکھیں اس وقت شہباز شریف کیا ہے عمران خان کے سامنے. ایک بھائی نے اس کا اعلان جنگ کر دیے. یہ ایسے ہی ہے، ایک بھائی جو ہے وہ اسد عمر ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا بھائی کیڑے نکال رہا ہے. دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس ملک میں، اب میں کیا کہوں، میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے گی. آج کو میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان قائم دائم ہے انشاءاللہ، اور یہ ادارے ہر اس سول حکومت کے ساتھ ہوں گے جو منتخب حکومت ہوگی، اور وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. اور یہی عمران خان کی کامیابی کی دلیلوں میں سے ایک ہے. اس نے کوئی ڈان لیک نہیں بنائی. اس نے کوئی جا کے کیا نام تھا اس کا، مودی کو، یا کیا نام تھا اس کا، جندال کو بغیر ویزے کے لوڈ نہیں کرایا اور مری لے کے نہیں اپنی میٹنگیں کرتے رہے. وہ چوک اور چوراہے میں سیاست کرے گا اور وقت آنے پہ کرے گا. اور شیخ رشید اے پی سی کے اگلے دنوں میں ہر اس شہر جائے گا اکیلا جہاں یہ جائیں گے اور ان کو ایکسپوز کر کے دم لو. کرنی چاہیے. پر یہ دیکھیں نا، پہلے دن ہی عمران خان خطاب کرنے آیا تھا، انہوں نے الزام لگا دیا جی کہ ہم نہیں سنتے. کہتے ہیں اسمبلی میں نہیں آتا، جب بولنے لگے تو یہ سارے شور ڈالتے ہیں. کوئی یہ بھی تو اپنی طرف سے گنجائش پیدا کر رہے ہیں نا. عمران خان کہتا ہے میں ہر مسئلے پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں سوائے کرپشن کے.
بالکل ٹھیک بات ہے. کرپشن کے علاوہ جس بات پہ کہیں عمران خان کو ان سے ملاقات کرنی چاہیے مائنس کرپشن. دیکھیں یہاں ٹھہر جائیں شہزاد صاحب, میں نے یہ سارے دیکھیں میری بات سنیں. اب یہ دوسری فلم چلنے لگ گئی ہے. یہ انگریزی اخبار نے پوری سٹوری لکھی, اس نے مجھے انٹرویو میں پوچھا, میں نے کہا ملاقات ہوئی ہے؟ یہ سٹوریاں چھپی ہیں, اس کے بعد میں نے بات کی ہے. یار لوگ سمجھ رہے ہیں میں نے پہلے بات کی ہے, مجھے کتے نے کاٹا کہ میں پہلے بات کروں. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ میں تو دیکھیں, یہ مجھے الزام دیتے ہیں میں اداروں کا سپوکس پرسن ہوں. میں سپوکس پرسن کسی کا نہیں ہوں. میں اللہ, پاکستان اور اللہ کے نبی کا سپوکس پرسن ہوں. یہ الزام لگانے کے لیے یہ لگے ہوئے ہیں ختم نبوت کی باتیں. انہوں نے ختم نبوت کی, میں نے ختم نبوت کو ایکسپوز کیا فضل الرحمان صاحب کو. سینٹ میں انہوں نے ٹھیک ووٹ دی. میں نہ ہوتا تو یہ ختم نبوت کے خلاف قانون پاس کر چکے ہوتے. اللہ جس کو توفیق دیتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے. اللہ نے یہ مجھ سے کام لینا تھا ختم نبوت کا, مجھ سے کام لیا. ان بڑے بڑے مولویوں کو خلاف ووٹ دیا انہوں نے ختم نبوت کے. اور جب تک میں زندہ ہوں میری زندگی میں کوئی آدمی ختم نبوت پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. چلے جائیں گے, کوئی ضروری نہیں ملاقات ہو, بڑے سسٹم ہیں آج کل نئے. چلی جائے گی, بے فکر رہیں آپ. کوئی آدمی, ہر ایک کو پتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اگر اب جمہوریت کو نقصان پہنچا تو جمہوریت کو نقصان پہنچنے کے اوقات اور اس کا قائم ہونا سارے ریکارڈ توڑ دے گا. یہ میں نے ذاتی طور پہ کی اور عوامی مسلم لیگ کے بطور صدر ہونے کی حیثیت سے کی. یہ استعفے دے, ہم الیکشن لڑیں گے اور لڑ کے بتائیں گے. کوئی بات نہیں ہے ایسی, کوئی قیامت نہیں آ جاتی. نون لیگ دیتی ہے دے, پیپلز پارٹی انشاءاللہ استعفے نہیں دے گی. ان کو سمجھ ہے کہ یہ بات کہاں جا کے مچے گی. میں نے آپ کو بتایا یہ ٹانگوں میں سے ہاتھ ڈال کے پھر کانوں کو